اس عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنا عرض کرتا ہوں، کرتے نہیں عرب کے یہ ابتر مباحثہ، کرتے نہیں عرب کے یہ ابتر مباحثہ، ہوتا ہے رشک سورہ کوثر مباحثہ۔ کہنے والا سلامت رکھیں آپ کو۔ کرتے نہیں عرب کے یہ، بہت شکریہ تھا، کرتے نہیں عرب کے یہ ابتر مباحثہ، ہوتا ہے رشک سورہ کوثر مباحثہ۔ دیکھے گا پنجتن کی نگاہوں سے ایک دن، دیکھے گا، کیا پرجستہ مصرع لگا ہے، دیکھے گا پنجتن کی نگاہوں سے ایک دن، نجرانیوں کی ہار کا منظر ہوگا۔ دیکھے گا پنجتن کی نگاہ، نجرانیوں کی موت کا، نجرانیوں کی ہار کا منظر مباحثہ۔ کچھ دور چلتا ہوں، پورے کلام میں ہر شعر لاجواب نہیں ہوتا۔ معمولی شعراء نے بہترین شعر سنا ہے، کسی کا ایک شعر بہت کامیاب ہوتا ہے، کسی کے دو شعر۔ ایسے ہی میرے ساتھ نہیں ہے، ہر شعر بہت اچھا نہیں ہے، ایک شعر بہت اچھا ہو گیا وہ سننے کے اور اس کے آپ کو ایک اثر مباحثے کے عنوان سے اس لیے زیادہ بہتر ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ اس روئے زمین نے ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا۔ اور آج ہے شب مباحثہ، سچوں کی جیت کا دن، آپ یہ حاضر سلطان منازع فرمایا ہے۔ آپ یہ کا سر دیکھیے گا اگر بات پہنچ جائے، حاضر کرتا ہوں بھائی، دیکھیے گا سر دیکھیے گا، تاکیے گا کہ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، دیکھے گا پنجتن کی نگاہوں سے ایک دن، نجرانیوں کی ہار کا منظر مباحثہ۔ ویسے تو پنجتن کی ضرورت تھی دین کو، ویسے تو پنجتن کی ضرورت تھی دین کو، کہتے علی تو کرتے ابو ذر مباحثہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کہتے علی تو کرتے ابو ذر مباحثہ۔ یہ عید ہی تو اصل میں سچوں کی عید ہے، یہ عید ہی تو اصل میں سچوں کی عید ہے، ہر ایک کو نہیں ہے میسر مباحثہ۔ ہوتا ہے تو میری کوشش رہتی ہے وہاں کے مصرے پر کلام کہنے کی، ہمیشہ یہ میری عادت نہیں ہے کہ بات نہیں، بلکہ ایک مصرے طرح ایک جگہ کا بھائی نے تذکرہ بھی کیا، تو آپ مصرے طرح اچھے سے سن لیجیے، چونکہ اس پہ شاعر کی اسی دن کی محنت ہوتی ہے یا اسی دوران کی محنت ہوتی ہے، اس لیے سن لیجیے۔ کرتے علی تو کرتے ابو ذر مباحثہ، یہ عید ہی تو اصل میں سچوں کی عید ہے، ہر ایک کو نہیں ہے میسر مباحثہ۔ نجرانیوں کی ہار کا منظر عجیب تھا، نجرانیوں کی ہار کا منظر عجیب تھا، خوابوں میں یاد آتا تھا اکثر مباحثہ۔
آتا تھا اکثر مباہلہ. اب یہاں سے یہ مباہلہ ہوا کیوں؟ یہ پورا مقدمہ بنا کیوں؟ اور ہو گیا تھا تو پھر لعنتیں ہوئی کیوں نہیں؟ یہ آنے والے دور کو سمجھانا تھا، نہیں کچھ جھوٹوں کو سمجھانا تھا کہ سچا کون ہے. کچھ آنے والے جھوٹوں کو سمجھانا تھا کہ سچا کون ہے. اس کے اوپر نجرانیوں کی ہار کا منظر عجیب تھا. خوابوں میں یاد آتا تھا اکثر مباہلہ. اور صدیق یہ بھی ہمیں بتانا ہے صدیق کون ہے. سچوں کی عید ہے نا، یہ بھی ہمیں بتانا ہے صدیق کون ہے. پڑھتے ہیں یوپی برسر منبر مباہلہ. مصرع مسلسل سنیے گا تاکہ تیسرے اور چوتھے شعر میں آپ کا لطف پڑ جائے. یہ بھی ہمیں بتانا ہے صدیق کون ہے. پڑھتے ہیں یوپی برسر منبر مباہلہ. صدیق بن کے بیٹھے ہیں اہل عرب میں جو، صدیق بن کے بیٹھے ہیں اہل عرب میں جو، نجرانیوں سے کرتے تو جا کر مباہلہ. سچوں کو بلایا گیا تھا نا، نجرانیوں سے کرتے تو جا کر مباہلہ. ارے تو نے سقیفہ زادوں کے چہرے دکھا دیے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو نے سقیفہ زادوں کے چہرے دکھائے ہیں. یہ زندگی ہو تجھ پہ نچھاور مباہلہ. تو نے اب یہ شعر سنیے، تو نے سقیفہ زادوں کے چہرے دکھائے ہیں. یہ زندگی ہو تجھ پہ نچھاور مباہلہ. ارے دنیا کو یہ بتانا ہے سچی ہے فاطمہ. دنیا کو یہ پڑھ دیا جائے جیسے سن لیجیے. دنیا کو یہ بتانا ہے سچی ہے فاطمہ. پہنچانا ہے ہر ایک کو گھر گھر مباہلہ. کو یہ بتانا ہے سچی ہے فاطمہ. پہنچانا ہے ہر ایک کو ہر گھر مباہلہ. سنیے دو شعر اور سن لیجیے کہ طے ہو گئی ہے رن میں شکست یزیدیت. طے ہو گئی ہے رن میں شکست یزیدیت. کرنے گئے ہیں اب علی اصغر مباہلہ. کرنے گئے ہیں اب علی اصغر مباہلہ. یہ آخری شعر کے ہیں موت مشرکین کی اب بھی یہ چار نام ہے. موت مشرکین کی اب بھی یہ چار نام. جنگ حنین، خندق و خیبر مباہلہ. شب مباہلہ ایک خطا بالکل نئے خیال سے ملاحظہ فرمانے کہیں نہیں پڑھا ہے اور یہ کل ہی کہا ہے. آج سن لیجیے آپ، بہت اچھا بالکل نیا خطا اور مباہلے کے عنوان سے بالکل نیا خیال. حاضر کر کو ملاحظہ فرمائے. میں آج ذکر کروں کیوں نہ بہب قلبی کا. میں آج شب مباہلہ ہے نا، میں آج ذکر کروں کیوں نہ بہب قلبی کا. کلیسا چھوڑ کے سوئے نجف چلا آیا. میں آج ذکر کروں کیوں نہ وہب قلبی کا. کلیسا چھوڑ کے سوئے نجف چلا آیا. مباہلے کی کشش کربلا میں دیکھی گئی. مباہلے کی کشش کربلا میں دیکھی گئی کہ ایک عیسائی بھی شیخ کی طرف چلا آیا.
شے کی طرف چلا آیا. اب یہیں سے مسلسل ہفتہ وحدت سے منسلک کرتا ہوں آپ کو اور یہیں سے غدیر سناتا ہوں اگر آپ اجازت دیں کیونکہ یہ ہفتہ وحدت چل رہا ہے. اجازت ہے چاروں موضوع پہ آپ سنیں کچھ دیر موضوع پہ سن لیں. چشمہ نور دل نشیں ہے غدیر. مسلسل 8-10 خطاب ہے لیکن یہ اصحاب سے شروع ہوگا اولاد پہ کلام ہو جائے گا. چشمہ نور دل نشیں ہے غدیر جان کا چہرہ ہنسی ہے غدیر. چشمہ نور دل نشیں ہے غدیر جان کے نہج بھی دیکھیے گا آپ کربلا اور غدیر کے حوالے سے. چشمہ نور دل نشیں ہے غدیر جان کا. اس سے کسی نے کہا غدیر کو ڈھونڈتے ہیں بہت کم اشعار ملتے کہ اتنے قطعات کہہ دوں اتنے کسی کو کہنے ہی نہیں پڑے اور میری طرف سے میں نے اجازت بھی دے رکھی جس کو جی چاہے جہاں پڑھے. چشمہ نور چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. چشمہ نور دل نشیں ہے غدیر جان کا چہرہ ہنسی ہے غدیر. وہبوں میں خوشبوئے ولایت ہے ہر جہاں پر ہے بس وہی ہے غدیر. ہر جہاں پر ہے بس وہی. پڑھ رہے ہیں نماز عشق حسین پڑھ رہے ہیں نماز عشق حسین ذہن و دل میں بسا رہے ہیں غدیر. کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. پڑھ رہے ہیں نماز عشق حسین ذہن و دل میں بسا رہے ہیں غدیر. کربلا میں زہیر اور سعید تیر کھا کر بچا رہے ہیں غدیر. جناب زہیر و سعید ہو گئے. کربلا میں زہیر اور سعید تیر کھا کر بچا رہے ہیں غدیر. کربلا کے قلم سے لکھا ہوا مظفر پور کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. اشارہ ہے آپ سمجھ جائیں گے. کربلا کے قلم سے لکھا ہوا ایک خط آیا ہے بنام غدیر. لکھا ہوا ایک خط آیا ہے بنام غدیر. اے حبیب حسین ابن علی وہ مبارک تمہیں سلام لگے. کیا شاعری سن رہے ہیں آپ؟ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ. آیا ہے بنام غدیر. اے حبیب حسین ابن علی وہ مبارک تمہیں سلام غدیر. ملاحظہ کریں. اب آتا ہوں اولاد کی طرف. مجمع زیادہ نہ تھک جائے پہنچتا ہوں اولاد کی طرف. فصیلے شام و ثقیفہ کی راہ میں آئے ہیں. فصیلے شام و ثقیفہ کی راہ میں آئے ہیں. غدیر اور محمد بچانے آئے ہیں. آپ کی طرف آ رہا فصیلے کے نہج دیکھیے گا. فصیلے شام و ثقیفہ گرانے آئے ہیں. غدیر اور محمد بچانے آئے ہیں. انہیں ڈرائے گا کیا دشمن ولائے امیر. یہ لوگ خود ہی لہو میں نہانے آئے ہیں. جناب امیر یہ لوگ چل رہا ہوں منزل کی طرف. یہ لوگ خود ہی لہو میں. تعویذ کب ہے اور جانا چاہتے تھا. تعویذ کب ہے شاہ کی نصرت کا خط ہے. یہ کیا کہتے ہیں تعویذ کب ہے شاہ کی نصرت کا خط ہے. یہ
لکھی ہے مجتبیٰ نے وصیت غدیر کی. جزاک اللہ. تعویذ کب ہے؟ شاہ کی نصرت کا خط ہے یہ. لکھی ہے مجتبیٰ نے وصیت غدیر کی اور تقسیم ہو کے کی ہے سرے دشت کربلا. قاسم کے بازوؤں نے حفاظت غدیر کے. تقسیم ہو کے کی ہے سرے دشت کربلا. قاسم کے بازوؤں نے. وہ ادھر گھمانی اگر کوئی ادھر والا ساؤنڈ چل رہا ہے ادھر چلو ادھر تقسیم ہو کے اب تو منزل تک آیا. تقسیم ہو کے کی ہے سرے دشت کربلا. قاسم کے بازوؤں نے حفاظت غدیر کی. سنیے یہی تک لے کے آنا تھا. سیدہ کی نگاہ نصرت میں. سیدہ کی آج تیسرا چوتھا مصرع پہنچ جائے ادھر بھائی. سیدہ کی نگاہ نصرت میں ہے جناب امیر کا چہرہ. ارے دست عباس سے سنوارا ہے کربلا میں غدیر کا چہرہ. غدیر کا چہرہ. ظلم نے ایک نشانی چلی غدیر کی جسے دیکھو اس نے دشمن کو رلایا بھی جلایا بھی. سنیے دست عباس نے سنوارا ہے. دست عباس سے سنوارا ہے کربلا نے غدیر کا چہرہ. ظلم نے لاکھ کوششیں کر لی. ظلم نے لاکھ کوششیں کر لی. کاٹ پایا نہ ایک لکیر کے ہاتھ. ظلم نے لاکھ کوششیں کر لی. کاٹ پایا نہ ایک لکیر کے ہاتھ. دست عباس میں ہو روح علم اور علم پر رہے غدیر کے ہاتھ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشالی. نعرے ظلم نے لاکھ کوششیں کر لی. اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں. ظلم نے جناب جون سے چلا مولا عباس تک آیا ہوں انہی منزلوں کے لیے. ظلم نے لاکھ کوششیں کر لی. کاٹ پایا نہ ایک لکیر کے ہاتھ. دست عباس میں ہو روح علم اور علم پر رہے غدیر کے ہاتھ. غدیر کے ہاتھ. ایک بے شیر کے تبسم میں کاش اس تسلسل کو آپ محسوس کرتے. ایک بے شیر کے تبسم نے توڑ کر رکھ دیا ہے تیر کا دل. ایک بے شیر کے تبسم نے توڑ کر رکھ دیا ہے تیر کا دل. بولے قاتل سے یہ علی اکبر میرے سینے میں ہے غدیر کا دل.
دیا ہے تیر کا دل. بولے قاتل سے یہ علی اکبر میرے سینے میں ہے قدیر کا دل. جناب علی اکبر آواز مسجد. بولے اصغر سلام ہے بابا. بولے اصغر سلام ہے بابا. یہ میری زندگی قدیر کے نام. کیا کہنے ہیں. بولے اصغر سلام ہے بابا. یہ میری زندگی قدیر کے نام. میرا جھولا ہے عشق کا منبر. میرا جھولا ہے عشق کا منبر. کربلا کی ہنسی قدیر کے نام. بولے سلام ہے بابا. یہ میری زندگی قدیر کے نام. میرا آخری اب سمجھ گئے کہاں تک پہنچنا ہے. میرا جھولا ہے عشق کا منبر. کربلا کی ہنسی کربلا کی ہنسی قدیر کے نام. نو کے نیزہ کی آیتیں ہیں گواہ. نو کے نیزہ کی آیتیں ہیں گواہ. مومنوں کا امیر زندہ ہے. نو کے نیزہ کی آیتیں ہیں گواہ. مومنوں کا امیر زندہ ہے. بولا خنجر یہ شمر سے رن میں کٹ گیا سر قدیر زندہ. کی آیتیں ہیں گواہ. مومنوں کا امیر زندہ ہے. بولا خنجر یہ شمر سے رن میں کٹ گیا سر. شہید قاضی نور اللہ شفتری رحمت اللہ علیہ آپ کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا کہ آپ نے ان کتابوں کا جواب لکھا تھا جو خلاف جمہوریت پہ تک لکھی گئی تھی. سنیے گا. تو باقر بھائی جب قید کیا گیا اس سوال و جواب ہوا. اس میں ایک سوال قاضی نور اللہ شفتری رحمت اللہ علیہ نے سلفی علماء سے کیا. اور سوال یہ تھا سلفی علماء سے کہ ذرا تم مل کے یہ بتاؤ کہ نبی نے اپنے کسی بھی دشمن کو کتا نہیں کہا. عتبہ کو نہیں کہا, عتیبہ کو نہیں کہا, ابو جہل کو نہیں کہا, ابو لہب کو نہیں کہا, ابو سفیان کو نہیں کہا, کسی دشمن کو نہیں کہا. ایک کو کہا عمرو ابن عبدود کو. کب؟ جنگ خندق میں. تو کہا اسی کو کیوں کہا؟ انہوں نے کہا ہم کیا جانیں, آپ ہی بتا دیجیے. تو قاضی نور اللہ شفتری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے نبی کے سارے دشمنوں میں اور عمرو ابن عبدود میں فرق یہ تھا کہ سارے دشمن آئے تھے میدان تک, یہ آیا تھا نبی کے خیمے تک. اور اس نے نبی کے خیمے پر اپنی تلوار ماری تھی. اس وجہ سے نبی نے اس کو کتا کہا. اب مصرا سنیے, مرضی مظفرپور کی سماج جانے اور حق جناب سیدہ جانے, اس کو کتا کہا ہے مرسل نے. تیز خیمے تک جو لایا ہے یہ بتاؤ کہ اس کو کیا لکھے جس نے زہرا کا گھر جلایا.
क्या लिखे? जिसने ज़हरा का घर जलाया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। सुनिए मतलब सुनिए, हम कभी कब्र की वहशत से नहीं डरते हैं। हम कभी कब्र की वहशत से, कब्र की वहशत से नहीं डरते हैं। तू तुराबी है तो तुरबत से नहीं डरते हैं। देखिएगा मित्रों, हम कभी कब्र की वहशत से नहीं डरते हैं। तू तुराबी है तो तुरबत से नहीं डरते हैं। सुबह सिप्पीन के हम ऐसे सिपाही हैं कि जो क्या कहना है, क्या कहना है। सिप्पीन की आयत देखिएगा। सुबह, ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल करना पड़ा सुबह का? सुबह सिप्पीन के हम ऐसे सिपाही हैं कि जो शाम वालों की हुकूमत से नहीं डरते। हम ऐसे सिपाही हैं कि जो, आप शायरी सुनने दिल कर रहा है शायरी सुनाने का। सुबह सिप्पीन के हम ऐसे सिपाही हैं कि जो शाम वालों की हुकूमत से नहीं डरते हैं। नस्ले मरवान मदीने से निकाली गई है। क्या कहना है, क्या कहना है। तारीख जानते हैं आप? नस्ले मरवान मदीने से निकाली गई है। हम भगाई हुई उम्मत से नहीं डरते। अरे वाह 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 वाह। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। नस्ले मरवान मदीने से निकाली गई है। शायरी सुने तो आज शायरी सुनाता था। नस्ले मरवान मदीने से निकाली गई है। हम भगाई हुई उम्मत से नहीं डरते हैं। खूम के मैदान में पढ़ी हमने विलायत की नमाज। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। खूम के मैदान में पढ़ी हमने, खूम के मैदान में पढ़ी हमने विलायत की नमाज। हम सकीफा की जमात से नहीं डरते। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने विलायत की नमाज। हम सभी एक शेर उसके लिए आपको रहमत किए। खूम के मैदान में पढ़ी हमने विलायत की नमाज। हम सकीफा की जमात से नहीं डरते हैं। हम तो वाकों में भी भूले नहीं शब्बीर का हम। पता नहीं इसमें कौन होगा अभी 4-5 दिन के बाद आशा का एहतमाम करेगा। हम तो वाकों में भी भूले नहीं शब्बीर का हम। मजलिसें करते हैं गुरबत से नहीं डरते। मजलिसें करते हैं गुरबत से नहीं डरते हैं। हम जो सजदा भी करेंगे तो दुरूने मस्जिद। हम जो जिस पे बमबारी की अगले जुमे में उसी मस्जिद में शियों को पाया। हम जो सजदा भी करेंगे तो दुरूने मस्जिद। हम अली वाले शहादत से नहीं डरते।
مسجد ہم علی والے شہادت سے نہیں ڈرتے ہیں. حوصلہ مسجد کوفہ سے لیا ہے ہم نے. حوصلہ مسجد کوفہ سے لیا ہے ہم نے. ہم تو سجدے میں بھی ضربت سے نہیں ڈرتے. حوصلہ اچھا وہ چل نہیں رہا ہے کیا بولتا ہے. حوصلہ مسجد کوفہ سے لیا ہے ہم نے. ہم تو سجدے میں بھی ضربت سے نہیں ڈرتے ہیں. ہم نے چاہا لیلان ابو طالب کو. ہم نے چاہا لیلان ابو طالب کو. ہم کسی کفر کی تہمت سے نہیں ڈرتے. ہم کسی کفر کی بھائی میں چاہ رہا ہوں میں یہی سنانا آپ کو. ہم نے چاہا لیلان ابو طالب کو. ہم کسی کفر کی ہم کسی کفر کی تہمت سے نہیں ڈرتے ہیں. چل اے قلم بالکل نیا کلام. چل اے قلم جتنے ابھی تک سنا رہا ہوں سب نئے ہیں. انہوں نے جو فرمائشیں کی ان میں کا کوئی بھی نہیں سنا رہا. ہم علی والے شہادت سے چل اے قلم برائے امام زمان چل. چل اے قلم برائے امام زمان چل. کرنی ہے تجھ کو دور جو ذہنی تھکان چل. کرنی ہے تجھ کو دور جو ذہنی تھکان چل. دینی ہے مجھ کو عشق علی کی اذان چل. دینی ہے مجھ کو عشق علی کی اذان چل. جلدی زمین چھوڑ سوئے آسمان چل. جلدی زمین چھوڑ سوئے آسمان چل. اہل عرب کا ہے نہ عجم کا جہاد ہے. سب سے بڑا جہاد قلم کا جہاد ہے. اہل عرب کا ہے نہ عجم کا جہاد ہے. سب سے بڑا ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں. مجھ سے زیادہ گرمی اس وقت آپ کو نہیں لگ رہی ہوگی. چل اے قلم برائے امام زمان چل. کرنی ہے تجھ کو دور جو ذہنی تھکان چل. دینی ہے مجھ کو عشق علی کی اذان چل. دینی ہے مجھ کو عشق علی کی اذان چل. جلدی زمین چھوڑ سوئے آسمان چل. اہل عرب کا ہے نہ عجم کا جہاد ہے. سب سے بڑا جہاد قلم کا جہاد ہے. بولا قلم یہ وقت کے حیدر سے المدد. بولا قلم یہ وقت کے حیدر سے المدد. یعنی کہ جانشین پیمبر سے المدد. دنیا میں مومنین کے رہبر سے المدد. دنیا میں مومنین کے رہبر سے المدد. پردے میں ابن فاتح خیبر سے المدد. کہتا قلم تن پر ہمارے مولا تن پر ہمارے تیری ولا کا لباس ہے. مجھ سے مقصروں کی طبیعت اداس ہے. تیری ولا کا
اب آغاز ہوتا ہے مجھ سے منافقوں کی طبیعت اداس ہے، فکر و خرد عقول کے وارث تجھے سلام، فکر و خرد منزل آئے گی آپ کو جب لطف آئے گا، فکر و خرد عقول کے وارث تجھے سلام، توحید حق کے پھول کے وارث تجھے سلام، اے آخری رسول کے وارث تجھے سلام، اے غیب میں بطول کے وارث تجھے سلام، ارے مکے کو کربلا کی حقیقت میں ڈھال دے، زندہ بوتوں کا آ کے جنازہ نکال۔ زندہ بتوں کا آ کے جنازہ نکال دے، توریت پڑھ کے آ، بالکل آرام سے پڑھ دوں گا، ایک جواب ہے اس بیت میں، توریت پڑھ کے آ، کبھی قرآن سنا کے آ، توریت پڑھ کے آ، کبھی قرآن سنا کے آ، عید غدیر ہے تو ذرا مسکرا کے آ، کہنے جزاک اللہ جزاک ایک التجائے مولا، توریت پڑھ کے آ، کبھی قرآن سنا کے آ، عید غدیر ہے تو ذرا مسکرا کے آ، کعبے کی اس جدار میں ایک در بنا کے آ، کعبے کی اس جدار میں ایک در بنا کے آ، سہارا کے قاتلوں کو لہر سے اٹھا کے آ، آرام سے پڑھ جاؤں گا، مظفرپور کی پاکیزہ سماعت کے حوالے پہ پھر سے اسی باقی پھر سے اسی جدار میں ایک در بنا کے آ، سہارا کے قاتلوں کو لہر سے اٹھا کے آ، کیوں یہ پوچھنا ہے ان سے، یہ پوچھنا ہے ان سے، بچے دیکھ لیں، یہ پوچھنا ہے ان سے، یہ پوچھنا ہے ان سے کہ یہ کام کیوں کیا، سہارا کا حق نہیں تھا تو بیٹی کو کیوں کیا، سہارا کا حق نہیں تھا، مولا یہ زندگی ہے ایک ہلاکت تیرے بغیر، یہ زندگی ہے ایک ہلاکت تیرے بغیر، ہے نا تمام لفظ شہادت تیرے بغیر، پوریاں پڑی ہے آج قیادت تیرے بغیر، ویران ہے نماز جماعت تیرے بغیر، ویران ہے نماز جماعت تیرے بغیر، ارے محراب کو زہیر کی نصرت کا سیج دے، اپنے کسی حبیب کو شیعوں میں بھیج دے، محراب کو زہیر کی نصرت کا سیج دے، اپنے کسی حبیب کو شیعوں میں بھیج دے، اپنے چہرہ بدل کے آئے ہیں اپنے منافقین، چہرہ بدل کے آئے ہیں، چہرے بدل کے آئے ہیں اپنے منافقین، واقف ہے ان کے ڈھونگ سے محفل کے سامعین،
کے سامعین اترا رہے ہیں علم نجف کے مخالفین، اترا رہے ہیں علم نجف کے مخالفین، شیعہ لباس اور سقیفہ کی آستین۔ شیعہ لباس اور سقیفہ کی آستین، ارے درہم کو دین، سر کو وظیفہ بنا لیا، جس کو بھی چاہا اپنا خلیفہ بنا لیا۔ جس کو بھی چاہا صرف ممبئی حیدرآباد اور 2-3 جگہوں پہ پڑھا ہے، اسی سیزن کا کلام ہے، سنیے۔ درہم کو دین، سر کو وظیفہ بنا لیا، جس کو بھی چاہا اپنا خلیفہ بنا لیا۔ اب شہید علامہ محسن نقوی صاحب آ رہا، جس کا دیکھو تبرے کے خلاف آواز، جسے دیکھو وہ تبرے کے خلاف۔ شہید علامہ محسن نقوی صاحب کی ایک نظم ہے کہ کل شب کو خواب میں ہے میرے دور قربتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن۔ اور بھائی 50 سال تو ہو گئے ہوں گے شہید علامہ کے اس کلام، تو ہم نے خواب میں دیکھا تھا دلہن، وہ دلہن گئی کہاں؟ 50 سال بعد ان کو کھینچ کے لایا ہوں، خدا فرمائے۔ کل شب کو کیا کہتے ہیں وہ؟ کل شب کو خواب میں اے میرے دور قربتن، دیکھی یزیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن۔ اب سنیے، بن کر وظیفہ خور مقصر کی انجمن، بن کر وظیفہ خور مقصر کی انجمن، لب پر سجائے رہتی ہے مروان کے سخن، پہنایا ہے یوں مصرعِ محسن کو پیرہن، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنا جھنا۔ محسن کو پیدا قدیوں میں اترے، پہنایا ہے یوں مصرعِ محسن کو پیرہن، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن۔ ارے بو آ رہی ہے ان سے یزیدی شراب کی، دلہن نکل کے آئی ہے محسن کے خواب کے۔ ان سے یزیدی شراب کی آخری بند، بھائی کی فرمائش اور بو آ رہی ہے ان سے یزیدی شراب کی، دلہن نکل کے آئی ہے محسن کے خواب کی۔ ارے رحمان کی چنی ہوئی آیت کو چھوڑ کر، رحمان کی چنی ہوئی آیت کو چھوڑ کر، خوابوں پہ ہے یقین حقیقت کو چھوڑ کر، رحمان کی چنی ہوئی آیت کو چھوڑ کر، خوابوں پہ ہے یقین حقیقت کو چھوڑ کر، پتھر کو بوسا رب کی عبادت کو چھوڑ کر، پتھر کو بوسا رب کی عبادت کو چھوڑ کر، یہ اتحاد وہ بھی ولایت کو چھوڑ کر، چھوڑ کر، ارے ہم حق میں غاصبان بدعت کے بیان دیں، کیا چاہتے ہو ہم بھی ادھوری اذان دیں؟
میں غاصبان فدق کے بیان دیں، کیا چاہتے ہو ہم بھی ادھوری اذان دیں، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے اپنی کبھی ملنے نہیں جاتے، اے منکرے اقرار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے ہیں۔ چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد، چومنے آئی ہے معراج بھی، بھائی کی فرمائش پہ یہ ترہی کلام تھا، وہ جلدی سے سن لیجیے، چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، کالی کملی کی ضرورت پوری رات کی تیرا اس طرح پہ چومنے، اسی وجہ سے انہوں نے فرمائش کی، چومنے آئی ہے معراج بھی پائے سجاد، کالی کملی کی ضرورت ہے ردائے سجاد، ان کی اوقات کہاں ہے کہ مقید کر لیں، بیڑیاں آئی ہیں بس چومے کی پائے سجاد، بیڑیاں آئی ہیں بس چومے کی پائے سجاد، تو بھائی بھائی آیا ہے مدینے میں بہن سے ملنے، وعدہ اکبر کرے اور اس کو نبھائے سجاد، جلدی جلدی بھائی کی فرمائش بھی پوری کر دیتا ہوں، اور ایک بچوں کی فرمائش جو بھائی نے دی ہے وہ بھی جلدی جلدی، میں تبرہ و مظلوم عبادت میں ہوں، سینہ صبر پہ اتری ہوئی آیت میں ہوں، دار پر حضرت نیسم کی خطابت میں ہوں، اس لیے آج بھی ہر روح سے سلامت میں ہوں، میری تقریر ہوئی دشمن زہرا کے لیے، موت ہوں آج بھی میں بنت ثقیفہ کے لیے، حیثیت ہے کہ اپنوں نے رلایا مجھ کو، حیثیت ہے کہ اپنوں نے رلایا مجھ کو، اور اصلاح کے پردے میں چھپایا مجھ کو، اور اصلاح کے پہلو میں چھپایا مجھ کو، میں تصادم ہوں یہ کہہ کہہ کے ستایا مجھ کو، میں عبادت تھا مگر عیب بنایا مجھ کو، نام بدنام جہاں سب نے کیا ہے میرا، حق پرستوں نے وہاں ساتھ دیا ہے میرا، قل هو اللہ میں اور سورہ یاسین میں ہوں، جو ہے خالق کے پسندیدہ اسی دین میں ہوں، میں فرشتوں کی دعاؤں میں ہوں، آمین میں ہوں، تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تلقین میں ہوں، قبر میں جا کے یہ جانو کہ تبرہ کیا ہے، قبر میں جا کے یہ جانو کہ تبرہ کیا ہے، موت کے بعد یہ مانو کہ تبرہ کیا ہے۔ مولانا شمس تبریز کو بلایا تھا، تبرہ پڑھ گئے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی، ارے پوچھ راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، راوی سے روایت میں تبرہ کیوں ہے، کلمہ حق کی شہادت میں تبرہ کیوں ہے، پوچھ آیت سے کہ آیت میں تبرہ کیوں ہے، عصر عاشور زیارت میں تبرہ کیوں ہے، عصر عاشور زیارت میں تبرہ، دشمن دین کو یہ دانہ ابتر کیا ہے، پوچھ قرآن سے یہ سورہ کوثر کیا ہے، بھائی کی فرمائش تمام، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا کہنے ہیں، یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ، داستہ حق کی زمانے کو سنانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ، کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ، ارے ایک ایک زخم کا بدلہ تو لیا جائے گا، لاکھ لوگوں کے تبرہ تو کیا جائے گا، ختم ہو گئی گفتگو، بس یہ آخری گفتگو، اور سرکار ایک دعا شمس بھائی، دعا جی
یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے، پانی مل جائے گا؟ یہ بتاؤ کہ عقیدے کو بچانا ہے۔ کے لوگ ہوں گے وہ سننا چاہتے ہیں، لیکن میری بھی مجبوری تھی کہ میں جہاں جاتا ہوں پہلے موضوع پہ پڑھتا ہوں اور اتنا بھرپور پڑھتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ جو ٹاپک اور موضوع تھا اس پہ پڑھا ہی نہیں۔ اب میں حاضر کر دیتا ہوں جو آپ کی فرمائش اس تک پہنچنے کے لیے۔ اے قلم صبر و شجاعت کے مسائل لکھ دے، میں تیری فکر کا ہر وقت ہوں قائل لکھ دے، میں بھکاری ہوں تیرا میں تیرا سائل لکھ دے، آج ٹوٹے ہوئے نیزے کے فضائل لکھ دے، جنگ وہ لکھ جو کسی دور میں بھی کی نہ گئی، وہ شجاعت کے جو مقتل میں بھی دیکھی نہ گئی، صفحہ فکر میں ہے حیدر کرار کوار، ورق ذکر پہ ہے جعفر تیار کوار، مجھ کو معلوم ہے حمزہ سے جگردار کوار، یاد ہے برسر مقتل شہ ابرار کوار، جو شجاع سب سے بڑا تھا اسی جرار گواہ، مجھ کو بتلا دے ذرا شہ کے علمدار گواہ، حضرت یاس سے مقتل میں 72 کا طواف، قاسم و محمد علی اکبر کا طواف، کبھی زینب کبھی عابد کبھی اصغر کا طواف، رات پر کرتا رہا ہے میں سرور کا طواف، صبح آئی ہے تو محفوظ امامت دیکھی، سب نے ٹوٹے ہوئے نیزے میں قیامت دیکھی، تیرے حیدر کی بھی کرتا تھا تلاوت نیزہ، پڑھ رہا تھا ید عباس کی آیت نیزہ، سورہ صبر کی کرتا تھا تلاوت نیزہ، یہ قیامت تھا قیامت تھا قیامت نیزہ، جس نے توڑا تھا اسی شیر چلی سے پوچھو، اس کی رفتار حسین ابن علی سے پوچھو، ساری تلواروں پہ ہوتی ہے قیادت اس کی، یہ جہاں ہوتا ہے ہوتی ہے حکومت اس کی، سب بھی غیظ و غضب بھی ہے علامت اس کی، ایک ہی بیت میں سمجھاؤں کرامت اس کی، موزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے، اس کی تعظیم تو موسیٰ کا اثر آیا، موزہ نیزہ عباس کا سرمایہ ہے، اس کی تعظیم تو موسیٰ کا اثر آیا ہے، خیمہ اہل حرم کا تھا مسیحہ نیزہ، صبح عاشور کا زینب کا بھروسہ نیزہ، کیا بتاؤں میں تمہیں کیا ہے جلی کا نیزہ، ہوگا رجعت میں یہ معلوم کہ ہے کیا نیزہ، ارے نہر پر اس کا کہاں چاہو حشم دیکھا ہے، تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے، علم دیکھا ہے۔ اور رحمت ہے تم نے نیزہ نہیں دیکھا ہے۔ رجب بچوں اس دن کو کہا جاتا ہے جب ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں جو ہماری رجعت پر عقیدہ نہ رکھتا ہو کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ آئیں گے اہل بیت، چاہنے والے بھی آئیں گے، انتقام بھی ہوگا۔ ہم نے ہر صفحہ رجعت میں یہی دیکھا ہے، کاش میں پہنچ جاؤں منزل تک، ہم نے ہر صفحہ رجعت میں یہی دیکھا ہے، ساتھ میں نیزے کے سوکھا ہوا مشکیزہ ہے، پھر سے عباس کا اقدام سوئے دریا ہے، نہر پر آ کے یہ غازی سے کوئی کہتا ہے حضرت حملہ عباس کو راحت دے گے، حضرت حملہ عباس کو راحت دے گے، آج شبیر ہی نیزے کو اجازت دیں گے، حضرت حملہ عباس کو راحت دیں گے، آج شبیر ہی نیزے کو اجازت دیں گے، غیب سے آئے گی پھر نہر پر کوئی آواز، آج ایک شیر ہواؤں میں کرے گا پرواز، اس طرح ہوگا قیامت کے سفر کا آغاز، آ کے شبیر ہی بتلائیں گے مقتل کا یہ راز، روح ہواؤں کا لبے نہر سے موڑا جو تھا، میں نے خود نیزہ عباس کو توڑا جو تھا، غیب سے آئیں گے ساحل پر رہیں گے مولا، جنگ سہرا کے بھی دشمن سے کریں گے مولا، نہر کی سمت کچھ اس طرح بڑھیں گے مولا، القمہ پر یہی غازی سے کہیں گے مولا، اما سہرا کا بھی ارمان نکالو عباس، تشنگی آج تو نیزے کو بجھا دو۔ کیسے اما سہرا کا بھی ارمان نکالو عباس، تشنگی آج تو نیزے کی کیسے اس طرف قصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل، یہیں تک کے لیے تو لے کر کے آیا ہوں، خدا مجھے 1000 سال میں اثر کرے
مگر ایسی بات کہہ نہیں پاؤں گا. اس طرف قصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل, دائیں اور بائیں محمد کے پڑے ہیں قاتل. اس طرف قصب زمینوں میں گڑے ہیں قاتل, دائیں اور بائیں محمد کے پڑے ہیں قاتل. میری جدہ کے یہی سب سے بڑے ہیں قاتل, وہ مدینے کی فصیلوں پر کھڑے ہیں قاتل. ارے دردم ماں کا کچھ اس طرح ہم مٹانا پاس, پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ چبھانا. دردم ماں کا بس, دردم ماں کا کچھ اس طرح ہم مٹانا پاس. کچھ اس طرح مٹانا عباس, پسلیوں میں بھی کوئی نیزہ. بس اب اجازت چاہتا ہوں, نہ محبت نہ مودت نہ ولا معلوم ہے, نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا معلوم ہے, نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت معلوم ہے, نہ یہ تلوار چلانے کی یہ نہ معلوم ہے, نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں اگر, نہ یہ آنکھیں کی مصیبت نہ شفا معلوم ہے, نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا, نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا معلوم ہے, نہ یہ بس شمس کا چہرہ نہ یہ بس غیر معلوم ہے, نہ یہ اللہ نہ آواز خدا معلوم ہے, نہ سنے معلوم نہ کرے قوت معلوم ہے, نہ کچھ بھی نہ تحریر سے عطا معلوم ہے, نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ معلوم ہے, نہ کبھی محمد کی صدا معلوم ہے, نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ معلوم ہے, نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا معلوم ہے. تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہے خدا سے کچھ بھی, اس نے عباس کے آنے کی دعا. عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو, شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو, تو بازو ملے عباس کے, کاٹو گے کہاں تک یہ سارے عزادار ہیں عباس کے بازو. نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی, نہ یہ تلوار چلانے کی عطا مانگی ہے, نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم, نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے, نہ کبھی نفس ہی مانگا نہ شب ہجرت جا, نہ یہ بستر نہ یہ خالق کی رضا مانگی ہے, نہ یہ بشمس کا چہرہ نہ یہ اللہ نہ آواز خدا مانگی ہے, نہ سلیما کی حکومت نہ حکومت مانگی, نہ دین کے تحریر سے عطا مانگی ہے, نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا, نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی, اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. تو اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو پسلیاں تھام کے سہارا نے دیا. نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے, نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے, نہ کبھی نصرت اسلام کی دولت مانگی, نہ یہ تلوار چلانے کی عطا مانگی ہے, نہ یہ جرار نہ کرار نہ خیبر میں علم, نہ یہ آنکھوں کی مصیبت نہ شفا مانگی ہے, نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا, نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے. عمر بھر جس نے نہ مانگا اور خدا سے کچھ بھی, اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے. دن ڈھلا شام ہوئی